بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دنیا کی آرزو۔ وہ خود میجر جرنل تھا، اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا ہوئے، شاہانہ زندگی گزار رہے تھے۔ وقت تیزی سے گزرا، میجر جرنل کے ساتھ ریٹائر لگ گیا، عہدے کی مدت ختم ہوئی، ریٹائرڈ ہو گئے اور اب زندگی کا سفر انتہا کی طرف چل پڑا۔ بیٹوں نے باپ کے عہدے سے خوب لطف اٹھایا، کہتے تھے کہ ہمیں کیا فکر ہے، ہمارا باپ میجر جرنل ہے، ہمارے کام خود بہت بنیں گے، اور بنتے بھی رہے۔ ایک ٹیلی فون کال پر سب کچھ قدموں میں حاضر ہو جاتا تھا۔ پھر وہ دن آ گیا جب بیٹے یہ بھول گئے کہ یہ وہی باپ ہے جس کے نام اور عہدے کی وجہ سے لوگ ہمیں سر کہتے تھے۔ باپ کسی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور ہو گیا۔ بیٹے کہنے لگے، اب تو باپ کی کمزوری دیکھی نہیں جاتی۔ ایک بیٹے نے کہا کہ ابا کی جائیداد اور مال کی تقسیم کرتے ہیں، نہ جانے کب مر جائے۔ اب تو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے جب دوست آتے ہیں تو سامنے یہ بوڑھا ہوتا ہے۔ چلو ایک نوکر مستقل ان کے ساتھ رہنے کے لیے رکھ لیتے ہیں جو ان کا خیال رکھے۔ نوکر آ گیا اور اسی گھر کے ایک کمرے میں باپ کو فرش پر گدا لگا دیا گیا اور نوکر کو کہا کہ اس کا پورا خیال رکھنا، ہمیں کوئی شکایت نہ ملے۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئیں، ایک نے گرمی کی چھٹیاں گزارنے فرانس کا پروگرام بنایا، دوسرے نے لندن اور تیسرے نے پیرس کا، اور ہر جگہ اپنا تعارف میجر جرنل کے بیٹے ہونے سے شروع کر دیا۔ نوکر کو تاکید کی کہ ہمارے 3 ماہ کے بعد واپسی ہوگی، تم بابا کا پورا خیال رکھنا اور وقت پر کھانا دینا۔ جی اچھا صاحب جی، سب چلے گئے۔ وہ باپ اکیلا گھر کے کمرے میں لیٹا سانس لیتا رہا، نہ چل سکتا تھا، نہ پھر سکتا تھا، نہ خود سے کچھ مانگ سکتا تھا۔ نوکر گھر کو تالا لگا کر بازار سے بریڈ لینے گیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لوگوں نے اسے ہسپتال پہنچایا، وہ کومے سے ہوش میں نہ آ سکا۔ بیٹوں نے نوکر کو صرف باپ کے کمرے کی چابی دے کر باقی سارے گھر کو تالے لگا کر چابیاں ساتھ لے گئے تھے۔ ملازم اس کمرے کو تالا لگا کر چابی ساتھ لے کر گیا تھا کہ ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اب بوڑھا ریٹائرڈ جرنل کمرے میں لاگ ہو چکا تھا اور چل پھر نہیں سکتا تھا، کسی کو آواز بھی نہیں دے سکتا تھا۔ لہٰذا 3 ماہ بعد جب بیٹے واپس آئے، تالا توڑ کر کمرہ کھولا تو لاش کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ دکھنے کے قابل نہ رہی۔ محترم خواتین و حضرات، عبرت کا مقام ہے یہ واقعہ۔ ہم کس طرح اپنی اولاد کے لیے حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے تن من دھن کھپاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دولت جائیدادیں بنا کر ان کا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ اولاد کل بڑھاپے میں میری خدمت کرے گی۔ اعلیٰ ترین غیر ملکی سکولوں میں دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیم دلوانے کو توہین سمجھتے ہیں، جس میں سکھایا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت میں عظمت ہے۔ ہر انسان جو بوتا ہے اس کا ہی پھل پاتا ہے۔ ہمیں بھی سوچنے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا تعلیم دلوا رہے ہیں، کہیں ہمارا حال بھی ایسا تو نہیں ہونے والا۔ سوچیے گا ضرور، سوچیے گا ضرور، سوچیے گا ضرور۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ یہ حقیقی واقعے کی تصویر ہے۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے سے بدل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔